السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل کی جانب سے۔ آج کی ہماری مہمان ہے ڈاکٹر شاہدہ سردار صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی میری طرف سے بہت سلام، بہت دعائیں۔ ڈاکٹر شاہدہ جو ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ سے سوشل ورک بھی کرتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی یہ زندگی کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع کیا؟ پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ کا، رمجد بھائی کا، کسوٹی ڈیجیٹل کا، آپ جو کر رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ ہے، یہ میں کہوں گی، کیونکہ آپ پہچان کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہماری کے پی کی جو فیمیل ہیں، اور ان کی پہچان بہت آگے جا رہی ہے یہ، کیونکہ لوگوں کا یہ کنسیپٹ تھا، اکثر میں باہر جاتی ہوں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے کی یعنی پشاور کی خواتین کچھ نہیں کرتی، وہ تو بس جسٹ گھگھرے پہنے ہوئے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن جب میں باہر جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، یا وہاں کی کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ میری ممبرشپ ہے اور اسی طرح سیمینارز میں، تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ پٹھان فیملی سے ہیں اور وہاں رہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو چینل ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس طرح پہچان بنا رہا ہے سب کی، تو یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک روایتی پٹھان گھرانے سے ہے، جی، جو آپ نے بتایا کہ والد بھی آپ کے سخت گیر تھے۔ جی جی بالکل۔ تو اس کے باوجود جو ہے ماشاءاللہ سے آپ نے اتنی ترقی کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں خٹک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تعلق کرک سے ہے۔ میرے والد صاحب بہت براڈ مائنڈڈ تھے، بٹ یہ ہے وہ روایت پسند تھے اور ڈاکٹر تھے، تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے اعتماد بہت دیا ہمیں، یہ تھا کہ روایات وہ بڑی سختی سے، لائک وہ ایک سائڈ پہ رہنا، زیادہ کسی کے سامنے نہیں آنا، تو یہ تھا کہ وہی بات تھی کہ پڑھ تو ہم سب بہن بھائی رہے تھے، اور ماشاءاللہ میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور بہت اچھی پوسٹس پہ ہیں سب بھائی میرے۔ تو یہ ہے کہ شادیاں، وہ تھوڑا سا تھا میرے چچا کے وقتوں کا کہ شادیاں بچیوں کی کر دینی چاہیے۔ میرے ابو مجھے جج بنانا چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم میں کوالٹی دیکھتا ہوں کہ تم لاء کرو، پھر سول جج کا ایگزام دو، لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ساتھ میں ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایسا ہوا کہ بچپن میری، جب میں نے پڑھ رہی تھی اور ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد پھر آگے پیچھے میرے بچے، اور پھر گھر کی ذمہ داریاں، اور پھر ان لاز بھی آؤٹ سائڈر تھے، تو وہ، اور وہاں پہ وہ بھی کافی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ میں بہت ہی ایک چھوٹی عمر میں اور ادھر ان کے پاس گئی، ان کے ہاتھ آئی، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت پش کیا، میرے فادر ان لا نے مجھے بہت پش کیا۔ تو اس کے بعد میں بچوں کی دیکھ بھال میں، ان کی گرومنگ میں لگ گئی۔ جب وہ تھوڑے سے ہوئے اور مجھے ہوا کہ مجھے وہ گٹس تو تھے پڑھنے کے اور کچھ کرنے کے، تو وہ میں چاہتی تھی پڑھوں، بٹ اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے۔ جب وہ تھوڑے سے 2-3 سال کے اس طرح سے ہونے لگے، تو میں نے ایڈمیشن لیا، اور میں نے جو ہے تو اپنی کمپلیٹ کی۔ ساتھ میں پھر پہلے تو میں نے لاء بھی پڑھا 6 ماہ، کیونکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، تو وہ میرے بھائی بھی ایک لائر ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک تو ہمارا ماحول ایسا ہے اور ہم لوگ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، صرف پٹھان نہیں، سب بھی، کیونکہ پشاور کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ کورٹس میں جانا، اور پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، بہت سی ماشاءاللہ اچھی لائرز ہیں، جج ہیں، لیکن وہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ آپ ادھر نہیں جا سکیں گی، ہاں اگر ایز اے ٹیچر اس کو آپ لینا چاہ رہی ہیں کہ اس کو پروفیشن مطلب آپ پڑھائیں آگے جا کے، تو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے سسر مجھے کہنے لگے کہ آپ یوں کریں کہ آپ میڈیکل کر لیں۔ بہرحال وہ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، وہ کیا، ساتھ میں پھر بچے بھی پڑھتے رہے، میں بھی پڑھتی رہی، ماں بھی جوان ہوتی رہی اور پڑھتی رہی، تو وہ ایک اتنی خوبصورت زندگی تھی نا میری۔ ہاں بہت سخت تھی، یعنی بچوں کو فل ٹائم دینا، میرا قرآن شریف ان کو میں نے خود پڑھایا، سب تینوں کو، یہ میں ان کو بہت ٹائم دیتی تھی۔ گھر کے کام علیحدہ سے ہوتے تھے، بڑوں کی ظاہر ہے کہ آؤٹ سائڈرز تھے، پٹھان فیملی تھی، حالانکہ ہم لوگوں سے، وہ میرے جو پیرنٹس تھے ان سے وہ بہت ہی زیادہ براڈ مائنڈڈ تھے، وہ کسی چیز سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ میں نے بہت سب کا خیال رکھا الحمدللہ، اور میرے سسر بہت خوش تھے، میرے ان لاز مجھ سے بہت خوش تھے، میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رات میں پڑھتی تھی، اور دن میں بچوں کے ٹائم گھر کو دینا، تو وہ ایک ایسا ٹف وقت تھا۔ اب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں نے کیسے کر لیا، تو یہ شروعات تھی میری۔ اور اس اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میڈیکل کے پروفیشن سے ہیں نا، لیکن
آپ کا جھکاؤ فنون لطیفہ کی طرف بھی ہے. آپ کہ بلکہ بتایا آپ نے مجھے کہ 8 یا 9 سال کی عمر میں آپ کی پینٹنگز کی نمائش ہوئی, اس کے بارے میں کچھ میرے بابا بڑے سوشل تھے اور وہ ڈاکٹر تھے اور بڑے سوشل تھے, مسلم لیگ کے بہت اچھے مطلب ایک کارکن تھے, اور اسلم خٹک اور قیوم خان کے ساتھ ان کی بہت آنا جانا, ہمارے گھر میں بڑی پارٹیاں, اور یہ ایک سیاسی ماحول بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عباسین آرٹس کونسل سے منسلک تھے اس وقت سے, جب میں بہت چھوٹی تھی. تو مجھے ایک تو کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ پینٹنگ کا تھا, بڑی خوبصورت میں پینٹنگز اپنے ذہن کے مطابق مناظر کو وہاں پہ کرنا, اور وہ میں ذہن میں رکھ کے وہ بناتی تھی. تو ایک دن بابا نے میری پینٹنگز دیکھیں تو مجھے کہنے لگے, میں ہم بابا کو, اور اس وقت عمر کیا تھی آپ کی؟ میری جو تھی وہ 8 سال یا 9 سال کی تھی. 8 یا 9 سال کی, جب بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, شرارتیں بھی میں نے بڑی کی ہیں, بڑے مزے کی شرارتیں کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ میں کسی چیز کو دیکھ لیتی تھی تو ذہن میں رہتی تھی. اب جیسے کہ شاعری کرتی ہوں تو کوئی بھی بات, کوئی بھی احساس ذہن میں چپک جاتا ہے تو وہ شعروں میں پھر نکلتا ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت میں پینٹنگ کرتی تھی, خوبصورت پھول بناتی تھی, مناظر بناتی تھی, بچے بناتی تھی, پیرنٹس بناتی تھی ان کے ساتھ. یہ چیزیں میرے ذہن میں شروع سے تھیں. بابا نے ایک دفعہ دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی ہم لوگ وہ یہاں پہ عباسین آرٹ کونسل میں بچوں کی پینٹنگز رکھتی ہیں, نمائش ہوتی ہے, آپ کی وہاں رکھیں گے. میں نے بہت سی بنائی, پھر وہ نمائش میں میری رکھی گئیں, بہت لوگوں کو پسند بھی آئیں, بہت لوگوں نے پیار دیا کہ بھئی اتنی چھوٹی سی بچی اتنی خوبصورت تصاویر اس نے بنائی ہیں. وہاں سے انکریجمنٹ مجھے ملی اور میں پھر آگے جاتی گئی. پھر دوسری بات یہ, اب آپ کہیں گے شاعری کہاں سے آئی, ایک رسالہ ہوتا تھا بچوں کی دنیا. جی بالکل, ہے نا, کچھ یاد ہوگا. تو اس میں میری ایک اسٹریٹ میں میری ایک فرینڈ تھی, اس کے ابو بھی بہت اچھے تھے, تو وہ اور میں مل کے ہم کہانیاں لکھتے تھے. تو اس کے ابو جیسے اپنی بیٹی کی وہاں اس میں شائع کرواتے تھے تو میری بھی ساتھ میں دیتے تھے, بیٹا آؤ تمہاری بھی کہانیاں ہم لوگ شائع. اس میں میری کہانیاں وہ روایتی جن پریوں والی کہانیاں لکھتی تھی. صحیح, ابتدا وہیں سے کی آپ نے. بالکل جی, وہ وہیں سے ہماری ابتدا ہوئی. اور وہ جن پریوں کی اور وہ چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں دادیاں نانیاں سناتی تھیں, وہ پھر اپنے ذہن سے ہم نکال کے لکھتے. لیکن بچپن کی وہ فینٹیسی ہی پھر آگے بڑھ کے آپ کے تخیل کو آئی تھنک جلا دیتی ہے نا, وہیں سے بیس بنتی ہے. میں شروع سے سینسیٹیو بہت تھی, وہ میں اندر سے کچھ اور ہوں اور باہر سے کچھ اور, لیکن میں بڑی خوش ہوں کیونکہ یہ چیزیں, یہ ہوتا ہے نا زندگی, ہمیں زندگی سے لڑنا ہے, ہمیں اس کو گزارنا ہے, تو کیوں نہ اچھے طریقے سے اس کو گزاریں. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ڈیزائننگ اور کٹنگ اور اس کا بھی آپ نے وہ کیا, تو وہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ آپ وہ بھی کیا, تو وہ اس کے بارے میں. مجھے ڈیزائننگ کا بڑا شوق تھا. میں جب تھوڑی سی بڑی ہوئی اور سینے کا بھی, مجھے ممی بہت اچھی سیتی تھیں کپڑے اور جو بھی چیزیں وہ بناتی تھیں. پھر میں باہر جاتی تھی تو آ کے وہ ڈیزائن ذہن میں ہوتا تھا, جب ریڈی میڈ گارمنٹس کا میں دیکھتی تھی, ممی کو کہتی تھی یہ لے کے آئے لیا, ممی ہیلپ کرواتی تھی. میں نے پھر ڈیزائننگ کا کورس 3 سال کا ڈپلومہ گورنمنٹ سے کیا, وہ بھی میں نے کیا کٹنگ اور ڈیزائننگ کا. تو اس کے بعد میں نے بہت پیارے پیارے, اسپیشلی پھر جب میں کر رہی تھی اور وہ, تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے بڑے خوبصورت فراکس بنانے شروع کر دی. وہ بھی ایک فیز تھا, گزر گیا. جی, تو ہوتا رہا بس آہستہ آہستہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ سوشل ورک کی طرف بھی آپ کا کافی کنٹریبیوشن ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کن آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک ہیں سوشل ورک کے حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے میں ایسی ہی حساس بھی تھی اور ہر چیز کو آبزرو کرنا, یہ مجھ میں کوالٹی تھی. تو ایک تو میرے, ہم ابو کو داجی کہتے تھے, اور وہ بہت میٹھا لفظ ہے داجی. جی بالکل. تو وہ میرے ابو بھی بہت ایسے ہی تھے, وہ ہیلپ بھی کرتے تھے لوگوں کی, بتاتے کسی کو نہیں تھے. میں نے ان سے بھی یہ چیز آبزرو کی اور سیکھا. ممی میری ایسی ہوتی تھیں, وہ بھی ایسی. میں بچپن سے ان کو دیکھتی تھی کہ یہ کیا, ہمارے گھر جو بھی آتا تھا وہ ان کی بہت ہیلپ کرتی تھی, ممی بھی اور ہمارے داجی بھی. تو وہ چیز تھی, یہ چیز کچھ وہ کہتے ہیں نا جینیٹیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے, جینز میں آ جاتی ہے. جینز میں, تو وہ بھی ہم سب بہن بھائیوں میں بہت ہے. اچھا, دوسری یہ کہ پھر میں چھوٹی تھی, وہ بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ہم لوگ اسکول جا رہے تھے, وین راستے میں خراب ہو گئی. اب وہ ڈرائیور لگ گیا اس کو ٹھیک کرنے, ٹائر چینج کرنے, اور سامنے فٹ پاتھ پہ ایک بکارن بیٹھی ہوئی تھی اپنی بچی کو لے کے, چھوٹی سی بچی تھی اس کی, اور اس کے وہ یہاں سے وہ گریوان کھلا ہوا اور بیچاری سردی لگ رہی تھی اس کو, اور ماں کے وہ پھٹے ہوئے چادر میں دوپٹے میں وہ چھپنے کی کوشش کرتے. میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی سائڈ میں. میں نے ایک دم سے اپنا سویٹر نکالا اور میں نے اتری, اور میں نے جا کے, ڈرائیور کہتا ہے بیٹھو بیٹھو. اسکول ایج میں تھی, بالکل اسکول ایج میں, بہت چھوٹی تھی اس وقت بھی میں. تو وہ اس کو میں نے جا کے تو پہنایا اور آ کے بیٹھ گئی.
تو جب اسکول گئی سارا دن مجھے سردی لگ رہی تھی، میں کبھی ایک یوں کر کے دھوپ میں اور کبھی ریسیس میں جب ہوتے تھے تو اس کے بعد جو ہے گھر سوچ رہی تھی کہ ممی پوچھیں گی تمہارا سویٹر کدھر گیا. تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جھوٹ بولا اپنی امی سے. ممی نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا سویٹر کدھر ہے؟ تو میں نے کہا مما وہ گراؤنڈ میں رہ گیا مجھ سے، اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. بعد میں نے ان کو بتا دیا تھا، لیکن اس وقت ڈر کے کہ ممی کچھ کہے نا، حالانکہ مجھے پتا تھا وہ کچھ نہیں کہیں گی، بٹ یہ تھا تھوڑا ڈر تھا، بچپن تھا. تو وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی. پھر جب بھی ہمیں ابو یہ کہتے تھے کہ پیسے جب دیتے تھے پاکٹ منی تو کہتے تھے بیٹا اس کو خرچ نہیں کرنا، رکھو تمہاری جیب جو ہے وہ بھاری رہے کہ لوگوں پہ روب رہے تم لوگوں کا. تو وہ ہوتا تھا، اور پھر وہ ہیلپ میں اسی میں سے تھوڑا کرتی تھی. یہ چیز. تو یہ کون کون سی جو آرگنائزیشن ہیں جن کے ساتھ آپ ان سے لکھے ہیں سوشل ورک کے حوالے سے؟ آرگنائزیشنز تو بہت ہیں لٹریچر کے حوالے سے بھی، لیکن 2005 میں جب ارتھ کوئک آیا تھا جی بالکل، تو اس وقت بہت پاکستان کی بری حالت تھی. ویسے بھی ہم لوگ کرتے تھے، میں میرے بچے اس وقت، میں میری بہن جو میری دیورانی بھی ہیں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، میرے بچے، میری فیملی کے بہت سے بہن بھائی چچا زاد ڈاکٹرز تھے. ہم لوگوں نے مل کے فنڈ ریزنگ کر کے اور ٹرکوں کے ٹرک ہم نے سامان بھیجے سوات اور جہاں پہ یہ تھا. جی جی بالکل. اس کے بعد پھر فلڈ آیا اس کے اگلے سال، 2010 اگلے سال نہیں 4-5 سال بعد 2010 میں فلڈ آیا. اور اس میں جو ہے پھر ہم نے مل کے سب نے جگہ جگہ میڈیکل کیمپس لگائے، میڈیسن اکٹھی کی. اور پھر ہم نے یہ سوچا، بھائیوں نے بھی یہ کہا سب نے کہ ہر چیز کے لیے ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، اب گورنمنٹ سے اس کو رجسٹر کروا لیں. 2011 میں نے میپسی کے نام سے آرگنائزیشن گورنمنٹ سے رجسٹر کروائی، موٹیویشن اینڈ اویئرنیس پروگرام فار کمیونٹی. اور اس سے ابھی تک یہ ابھی کچھ کووڈ کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے یہ سلسلہ، لیکن ہم لوگ کرتے رہے. اس میں میں نے بہت کام کیے. میں نے بچیوں کی شادیاں کروائیں، میں نے ہم لوگوں نے مل کے جو ہے تو واٹر پمپس لگوائے، گورنمنٹ اسکولوں کی رینوویشن کروائی گورنمنٹ سے NOC لے کے، اور اسٹریٹ چائلڈ پہ ہم نے کام کیا. بچوں کو گاربیج کلیکٹر اٹھا کے ان کو شروع میں جو ہے کام سکھانا، 3 ماہ کا بیسک کورس فری، پھر ان کا ایڈمیشن کروانا، یعنی انتہائی کام. پھر بہت سے ایسے کام ہیں جو میں گننے بیٹھ جاؤں تو کافی ٹائم لگے گا جی. اور اس طرح سے اور آرگنائزیشن جو لٹریچر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہ تو بے تحاشا ہیں، جن کی میں کہیں ایگزیکٹو ہوں، کہیں میں وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، کہیں کیا، اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. اچھا، آپ شارٹ سٹوریز بھی لکھتی ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہیں وہیں سے تو آپ کو انسپائریشن نہیں ملتی؟ بالکل وہیں سے ملی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں سارا دن، میں اور ڈاکٹروں سے خود کو مختلف اسی لیے سمجھتی ہوں کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ تم ایک پیشنٹ کو اتنا ٹائم دیتی ہو کہ تمہارے 10 پیشنٹ دیکھے جاتے ہیں اس میں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے تو کیوں نہ میں صرف پیسے نہیں کماتی، میں لگاتی ہوں لوگوں پہ. میں ارننگ کے لیے نہیں بیٹھی. میں نے کبھی، مجھے جابس کی اچھی آفرز بھی ہوئی ہیں، باہر بھی ہوئی ہیں، میں نے اپنے آپ کو یہیں پہ رکھا. ایک بہت ہی ایک کونے میں ایسی جگہ پہ کلینک کھولا جہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ چھوٹے گاؤں ہیں، اور وہاں پہ غربت بہت ہے، جہاں میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہیں، اور میں پیشنٹ کو ٹائم دیتی ہوں. دیکھیں ناز جی، آج کل بیماری کچھ بھی نہیں ہے، سب جو بیماریاں ہیں وہ ٹینشن اور اس کی وجہ سے ہیں. جب میں پیشنٹ دیکھتی ہوں، ہم سب کو، بلکہ مجھے بھی، میں خود بھی یہ کہوں گی کہ مجھے بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی جب میں تھوڑی پریشان ہوں. اور اسی طرح میرے پاس جو خواتین آتی ہیں، جب میں ان کی ہسٹری لیتی ہوں، جب ان کے ساتھ میں بات کرتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کہاں پہ ہے، صرف یہاں ہے یا آج کل کے حالات کی وجہ سے ہیں. تو وہیں سے آپ کو اپنی سٹوریز کے لیے کہانیاں ملتی ہیں آپ کو. تو دیکھیں، ہر عورت ایک کہانی ہے. ہاں جی، اب دیکھیں نا، ہر عورت کا ایک اپنا افسانہ ہے. تو اس طرح سے میں نے بہت سی اکٹھی کی اور سوچتی رہی. پھر اس کو میں نے ایک کتابی شکل دی، کرب زیست. تو وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ریئل سٹوریز ہیں. اچھا، ایک بڑی دلچسپ جو مجھے بات آپ کے بارے میں معلوم ہوئی کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے آپ پر کتاب لکھ کر آپ کو تحفہ دیا، اور اس کا نام ہی سوغات رکھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ ایسا ہے کہ یہ جینیٹیکل اس میں بھی تھوڑا سا آیا ہے کہ مجھ میں میری ممی سے آیا تھا، کیونکہ میری ممی اور میری خالہ جو ہے ناہید اور مسرت کے نام سے افسانے لکھتی تھیں، اور مجھ میں یہ وہاں سے آیا. اور میرے بیٹی میں بڑا ہے عمید خان، اور آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، IBM اس نے کیا ہے اور وہیں پہ جاب کر رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ انگلش کی پوئٹری کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہے کبھی کبھی.
تو جب اس نے دیکھا مجھ پہ کافی سارے لوگوں نے لکھا، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے کہ پشاور کے علاوہ بھی ہمارے بہت ہی نامی گرامی قداور شخصیات نے مجھ پہ لکھا اور اچھا ہی لکھا، بہت پیار دیا سب نے، بہت مجھے ان کی جو ہے تو انکریجمنٹ ملی، اور بین الاقوامی جو شعراء ہیں انہوں نے بھی لکھا۔ تو میرے بیٹے نے کیا کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اس نے ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھی کی اور اس پہ پھر اس کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دی، اور اس کو میری برتھ ڈے تھی تو وہ اس نے پھر مجھے گفٹ کیا اور نام رکھا سوغات، اور اس پہ اس نے لکھا کہ میں نے یہ کیوں لکھی، میں نے کیوں یہ سب کلیکٹ کیا اور آپ کو میں نے گفٹ کیا۔ شاید یہ آپ کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہوگا۔ میرے خیال میں یہ میرے لیے زندگی کا سب سے، بلکہ میں کہوں گی کہ ہاں ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے۔ میرے بچے نے مجھے جب آپ کی اولاد آپ کو اپریشیٹ کرے جی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو وصول ہو گئے، آپ کی جتنی محنت تھی اور اس کا حاصل ہو گیا نا اس کو۔ صحیح صحیح۔ اچھا، ابھی آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، ایک مکمل ایک خاتون ہیں آپ، مطلب آپ ادب کی طرف بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پینٹر بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں، سوشل ورک بھی کرتی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو ان سب کے پیچھے لیکن آپ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی فرسٹ ایئر میں آپ کی شادی ہو گئی، تو ہمارے ہاں ایک بڑا ایک کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ شادی ایک فل سٹاپ ہے، اس کے بعد عورت کچھ نہیں کر سکتی سوائے گھرداری کے، لیکن آپ نے ان تمام نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ تو اس میں آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں، آپ کے شوہر ہیں، ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ میں تو یہ کہوں گی، جب بھی انٹرویو ہوتا تو میں یہ کہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے ہسبینڈ کا، میرے شوہر کا، میرے سرتاج کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے پش کیا شروع سے ابھی تک۔ ہاں، تھوڑے وہ کام اس طرح مانگتے ہیں، یہ میں کہوں گی کہ وہ خود نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر سامنے گلاس پڑا ہے اٹھا کے لاؤ میرے لیے، لیکن یہ ہے کہ میں بہت خود کو لکی فیل کرتی ہوں کہ میں نے بھی بہت خیال رکھا اور انہوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے مجھے پش کیا، مجھے کہا تم پڑھو، تم پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن میں نے بھی ان کے اپنے بچوں کو مطلب وہ افیکٹ نہیں کیا ان کو بھی ماشاءاللہ سے پڑھاتی رہی ساتھ میں۔ وہ ایون کہ ہر سال میرے تینوں بچے گولڈ میڈل لیتے تھے، اور ماشاءاللہ بیٹی جو ہے اس کی بھی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی تھی، تو اس نے آسٹریلیا سڈنی یونیورسٹی سے اس نے یہ HR کیا، ہیومن ریسورس کی ڈگری لی، اب ماشاءاللہ سے اپنی جاب کر رہی ہے۔ اس کے بعد تو ان کے سامنے بھی آپ ہی کا تھا کہ وہ مجھ سے ہی انسپائر ہوئی کہ شادی کے بعد بھی اپنا ایک سفر جاری رہا۔ کہ ہماری ماں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہم نے جو سیکھا ہم سے سیکھا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں میڈیکل پروفیشن میں خواتین بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن جو سروے ہے اس کے مطابق 80 to 85% جو لڑکیاں ہیں وہ شادی کے بعد پریکٹس نہیں کرتی۔ جی، میری اپنی 2 فرینڈس ہیں، دونوں بہنیں ڈاکٹر ہیں۔ ایک جو ہے وہ کرتی ہیں، اپنی پریکٹس کرتی ہیں، بچے بھی پال رہی ہیں، اور ایک ہی گھر میں دونوں کی شادیاں ہیں۔ دوسری آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے MBBS کیا تو میں کیا کروں، بس مجھے بچے، میں نے کیا کرنا ہے، رات کو ڈیوٹی دن کو ڈیوٹی، میں کیوں کروں، بس میں نے شوق تھا کر لیا اور میں آرام سے بیٹھی ہوں۔ آپ کی جو پہلا آپ کا کویسچن تھا، تو میں یہ کہوں گی کہ لوگ ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس بچیاں بڑی ہو جائیں، ان کو دینی تعلیم دیں، ان کی شادیاں کر لیں، کیونکہ میں کام بھی ایسے لوگوں پہ کر رہی ہوں، ان کو آگے لاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں ان کو ہم بیسکس کچھ سکھائیں آگے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں، اور میں صرف خود کو نہیں کہوں گی، بہت سی ایسی خواتین ہیں، رول ماڈل ہیں، جنہوں نے شادیوں کے بعد بہت پڑھا، آگے گئیں، بہت ان کا نام آیا، بہت کمایا انہوں نے نام۔ تو یہ اللہ کا مجھ پہ فضل تھا، بڑوں کی دعائیں تھیں، میرے ان-لاز کا میرے ساتھ تھا کہ میں آگے بڑھتی۔ لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ کی اپنی ہمت بھی بہت زیادہ تھی، اس میں ماشاءاللہ آپ نے بھی اس میں بہت آپ کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، ول پاور تھی ماشاءاللہ سے۔ بس وہی تھا کہ شوق تھا کہ کچھ کروں، کچھ بن کے دکھاؤں خود کو، کسی کو نہیں، خود کو، کیونکہ مجھ میں ایک کانفیڈنس انہوں نے ہی ڈالا۔ اگر وہ نہ اجازت دیتے میں کبھی نہیں پڑھتی، نہ پڑھ سکتی۔ تو وہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ، لائک میں جب اچھے مارکس لیتی تھی تو مجھے بہت مطلب میری وہ سیلیبریٹ کرنا اور سب کچھ، اور مجھے بہت ہی
اعتماد دینا. میرے سسر نے بہت اللہ بخشے ان کو, انہوں نے بڑے خوش ہوتے تھے, تو وہ جو ہے ہوتا گیا ایسے. لیکن میری ہمارے معاشرے میں بعض مرد جو ہیں وہ بیوی کی ترقی سے انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں. اگر بیوی ترقی کرنا شروع ہو جائے, آگے بڑھنا شروع ہو جائے, تو آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ تو انہوں نے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آج بھی جب انٹرویو کے لیے مجھے آنا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے میں ایک راستے سے گزری. جی بالکل. آج کل کی پشاور کی جو ٹریفک تھی 3 گھنٹے میں راستے میں گزار کے آئی, تو میں نے ان کو نہیں بتایا وہ پریشان نہ ہو جائے. تو ابھی جب میں پہنچنے لگی تو مجھے کہنے لگی ٹائم لگ گیا. میں نے کہا نہیں, میں راستے میں بند تھی, ابھی میں پہنچ رہی ہوں. تو یہ ہے, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے ہر جگہ. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ زندگی کا ایک بہت وسیع تجربہ آپ کو حاصل ہوا. آپ نے ڈاکٹر بن کر دکھی مریضوں کی بھی زندگی دیکھی, آپ نے زندگی کا وہ رخ بھی دیکھا, آپ نے شاعری بھی کی, افسانہ نگاری بھی کی, سوشل ورک بھی کیا. تو ان سب چیزوں کا اگر میں کہوں کہ آپ اپنی چند اشعار میں اگر اس کا نچوڑ بتا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ بہت سے ایسے اشعار ہیں, کتابیں تو بہت لکھی ہیں میں نے, لیکن یہ میسج کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا, میسج تو یہ ہے کہ محبت محبت اور محبت. دیکھیں, ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں بہت سخت زندگی ہے. زندگی بہت سخت ہے, اور اس کو گزارنے کا فن آنا چاہیے. اور وہ کیسے آئے گا؟ جب آپ خود پہ جبر کریں گے اور دوسرے کا دل جیتیں گے. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ کو محبت دینی ہے سب کو, آپ کو خلوص دینا ہے سب کو, آپ نے سب کے دکھ بانٹنے ہیں. تو ایک شعر میں نے جو میرا بہت ہی آگے گیا, اور جب بھی میں کبھی کوئی وہی میسیج ضرور دیتی ہوں, یہ دل کائنہ ہے جو لوگ توڑتے رہتے ہیں. لوگ آتے ہیں زندگی میں ایسے بہت, اس کو ہمیں جوڑنا پڑتا ہے. تو اس پہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے, صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے, وقت جتنا ہو محبت کے لیے تھوڑا ہے. واہ, بہت خوبصورت. تو بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے یہ ہماری بچیاں جو ہیں ان سب کو دکھانا چاہیے کہ وہ تاکہ وہ ہمت اور حوصلہ نہ ہاریں, اور ان کو آگے بڑھنے کا, زندگی میں مزید ترقی کرنے کا اور اپنی لائف کو بنانے کا ان کو حوصلہ ملے, انسپائریشن ملے. میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے اپنی بچیوں سے, آنے والی نسلوں, ہم تو بڈھے ہو گئے, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ آنے والی جتنی بھی جنریشن ہیں ان کے لیے یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آگے بڑھیں, چاہے وہ ہنر سیکھتی ہیں, چاہے وہ پڑھتی ہیں, راستے اپنے ہموار کریں زندگی کے. تو میرے خیال میں کوئی ایسی کمزور عورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ, شکریہ آپ کی تشریف آوری. شکریہ جی.